کیا مرنے کے بعد مردے زندہ ہو کر دوبارہ زمین سے نکلیں گے؟ اچھی بات کا فائدہ کیا ہے اور حقیقی عزت کیسے پائی جاتی ہے؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کے اس تفسیر پروگرام میں ایک بار پھر آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ فاطر کی آیت نمبر 9 اور 10 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آئے سب سے پہلے سورہ فاطر کی آیت نمبر 9 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور۔ اور خدا ہی وہ قادر و توانا ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے تو ہوائیں بادلوں کو اڑائے پھرتی ہیں، اس کے مرجھانے کے بعد شاداب کر دیتے ہیں، افتادہ شہر کی طرف ہکا دیتے ہیں، پھر ہم اس کے ذریعے سے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد شاداب کرتے ہیں۔ یوں ہی مردوں کو قیامت میں جی اٹھنا ہوگا۔ اب آئیے سورہ فاطر کی آیت نمبر 9 میں موجود ایک نقطے کو بھی جان لیتے ہیں۔ نقطہ، جس طرح اللہ کے ارادے سے بادلوں اور ہواؤں کی حرکت اور بارش کا نزول مردہ زمینوں کو زندہ کر دیتا اور زمین سے پیڑ پودے نکل آتے ہیں، اسی طرح اللہ کے ایک اور ارادے سے ایک عظیم زلزلہ آئے گا جس سے مردے زمین سے نکل آئیں گے اور زندہ ہو جائیں گے۔ خزاں کے بعد آنے والی بہار قیامت کے موجود ہونے کی دلیل ہے۔ مثنوی مولوی۔ اب آئیے اس آیت میں موجود پیغامات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا۔ پیغام نمبر 1، ہواؤں کا چلنا، بادلوں کا چلنا اور بارش کا نازل ہونا اتفاقی چیز نہیں ہے بلکہ اللہ کے ارادے سے ہے۔ نمبر 2، دنیا میں نظم اور تدبیر حاکم ہے۔ نمبر 3، غیب کو سمجھنے کے لیے شہود سے استفادہ کریں۔ اب آئیے سورہ فاطر کی آیت نمبر 10 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور۔ جو شخص عزت کا خواہاں ہو تو خدا سے مانگے، کیونکہ ساری عزت تو خدا ہی کی ہے۔ اس کی بارگاہ تک اچھی باتیں بلند ہو کر پہنچتی ہیں اور اچھے کام کو وہ خود بلند فرماتا ہے۔ اور جو لوگ تمہارے خلاف بری بری تدبیریں کرتے رہتے ہیں ان کے لیے قیامت میں سخت عذاب ہے، اور آخر ان لوگوں کی تدبیر ملیا میٹ ہو جائے گی۔ خوبصورت ترجمہ تلاوت سننے کے بعد اب آئیے سورہ فاطر کی آیت نمبر 10 کے نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نکات، الکلم الطیب وہی توحید و رسالت اور ولایت کی گواہی ہے جس کا مصداق روایتوں میں لا الہ الا اللہ و سبحان اللہ وغیرہ جیسے ذکر کو بیان کیا گیا ہے۔ یبور بوار یا بائر سے بنا ہے جس کا معنی ہے زیادہ افسردگی اور ہلاکت۔ اس آیت کے لیے دوسرے معنی بھی قابل بیان ہیں۔ نمبر 1، اچھی بات اللہ کی جانب بلند ہوتی ہے لیکن نیک عمل اس کو اور بلندی اور درجہ بخش دیتا ہے۔ نمبر 2، اچھی بات خود بھی بلندی پر جاتی ہے اور نیک اعمال کو بھی بلندی پر لے جاتی ہے۔ نمبر 3، کفار
یا تو مادی چیزوں سے دل لگانے میں عزت تلاش کرتے ہیں۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، سورہ مریم آیت نمبر 81۔ یا تو ان سے دل لگانے میں عزت تلاش کرتے ہیں۔ اَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ، سورہ نساء آیت نمبر 139۔ جبکہ عزت تو صرف خدا کے پاس ہے۔ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا۔ اب آئیے سورہ فاتر کی آیت نمبر 10 کے پیغامات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا پیغام نمبر 1، حقیقی عزت اللہ کے پاس ہے، لوگوں کے پاس نہیں۔ نمبر 2، حقیقی عزت ایمان اور نیک اعمال کے سائے میں ہے۔ نمبر 3، عقیدے اور عمل میں گہرا رابطہ پایا جاتا ہے اور دونوں ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ نمبر 4، مومنوں کا راستہ کمال اور ترقی کا راستہ ہے جو عزت کو ایمان اور نیک اعمال کے ذریعے تلاش کرتے ہیں۔ یسعد یرفع، اور ان لوگوں کا راستہ مٹ جانے اور ہلاک ہو جانے کا راستہ ہے جو عزت کو دھوکہ اور فریب کے ذریعے تلاش کرتے ہیں۔ نمبر 5، دھوکہ اور گناہ کے ذریعے کوئی عزت نہیں پا سکتا۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ مرنے کے بعد مردے اس طرح سے زمین سے نکلیں گے جس طرح سے بارش کے بعد مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، اور اچھی بات خود بھی بلندی پر جاتی ہے اور نیک عمل کو بھی بلندی پر لے جاتی ہے، اور حقیقی عزت ایمان اور نیک عمل کے سائے میں حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ہمارا آج کا ایپیسوڈ یہ ختم ہوا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔